اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حکیمانہ اقوال نہج البلاغہ سے۔ ایک ہی بار کسی چیز کو کھا لینے کی ہوس کی خواہش تمہیں کھانے پینے کے کئی مواقع سے محروم کر دیتی ہے۔ ایک بردبار اور صابر شخص کو بالآخر کامیابی حاصل ہو کر رہے گی، خواہ کتنی ہی دیر اور تاخیر کیوں نہ ہو۔ جو شخص خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتا ہے تنگ دست نہیں ہوتا۔ تند مزاجی ایک طرح کا دیوانہ پن ہے، کیونکہ تند مزاج شخص کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ پشیمان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دیوانگی اپنی جگہ قائم اور مستقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو کفر و شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے اور نماز کو سرکشی اور نافرمانی سے دور رکھنے کے لیے واجب کیا ہے، کہ زکوٰۃ کو ضرورت مندوں کی روزی کا ذریعہ بنایا اور روزے کو اخلاص کی آزمائش کا وسیلہ قرار دیا، حج کو دین طاقتور بنانے کے لیے اور جہاد کو اسلام کی شوکت اور سربلندی کے لیے واجب کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ناسمجھ افراد کو برے کاموں اور گناہوں سے روکنے کے لیے ضروری قرار دیا۔ دوست کے ساتھ دوستی میں ایک حد کا خیال رکھو، اس لیے کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی ایک حد کا خیال رکھو، اس لیے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے۔ زیادہ تر اپنے سے نچلے طبقے کے افراد کو دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کا دیکھنا تم پر شکر گزاری کے دروازے کھولے گا۔ ایسا کام جو تنہائی میں انجام دیا جائے اور جسے اعلانیہ کرنے میں شرم محسوس ہو، اس سے پرہیز کرو، اور ایسے کام سے بھی پرہیز کرو جس کے بارے میں اگر لوگ کسی سے باز پرس کریں تو اس کام کا کرنے والا انکار کر دے یا پھر معافی طلب کرے۔ اگر تم بردبار نہیں ہو تو خود کو بردبار ظاہر کرو، کیونکہ جو شخص کسی گروہ کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے بہت جلد انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ عقل مند پہلے فکر کرتا ہے، جبکہ احمق بے سوچے سمجھے بات کرتا ہے۔ جب مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تمہیں کوئی سبق سکھا گیا، اسے ہاتھ سے نکلا ہوا نہ سمجھو۔ جو شخص اپنے کردار کی بنا پر پیچھے رہ گیا وہ محض نسب و نسل کی بنیاد پر ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان کے دو طرح کے عمل و کردار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک عمل وہ ہے جس کی لذت اور خوشی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے نقصان دہ نتائج اور اثرات باقی رہتے ہیں، اور دوسرا عمل وہ ہے جس کی تکلیف اور زحمت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اجر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس دنیا میں بندگان خدا جو کام انجام دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ کمزوری اور بے بسی آفت ہے، اور بردباری شجاعت ہے، اور پرہیزگاری و پارسائی تونگری ہے، اور جو کچھ گزرے اس پر راضی و مطمئن رہنا ایک قیمتی رفاقت حاصل ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص تہمت اور بدنامی کی جگہوں پر جاتا ہے تو پھر اسے اپنے سے بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ فرصت کا ضائع کرنا غم و اندوہ کا سبب ہے۔ جب کسی شخص سے کوئی درخواست کی جاتی ہے تو وہ اس وقت تک آزاد رہتا ہے جب تک وہ اس درخواست کو پورا کرنے کا وعدہ نہ کر لے۔ سب سے زیادہ ناتواں آدمی وہ شخص ہے جو دوست حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ ناتواں وہ آدمی ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گنوا دے۔ جب کوئی شخص ایسی چیز کی طرف لپکتا ہے جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں تو پھر لوگ اس کے بارے میں بغیر تحقیق کیے جو زبان پر آئے کہتے پھرتے ہیں۔ غریبوں کے سامنے امیروں کی وہ انکساری کتنی اچھی ہے جو وہ اللہ کی رضا کی خاطر اختیار کرتے ہیں، اور امیروں کے سامنے غریبوں کی بے نیازی کتنی اچھی ہے جو وہ خدا پر توکل کی بنا پر اختیار کرتے ہیں۔
جمعے کے دن جب تک تم نماز جمعہ ادا نہ کر لو سفر پر روانہ مت ہو، مگر یہ کہ تمہارا سفر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہو یا کوئی ایسا اہم کام درپیش ہو جس کے لیے سفر کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ جس شخص کے وجود کا درخت نرم لکڑی کا ہوگا تو اس کی بہت زیادہ شاخیں نکلیں گی۔ نرم خوئی دوستی کی بنیاد ہے۔ کسی کو دعوت جنگ نہ دو، لیکن اگر دوسروں نے تمہیں جنگ کے لیے پکارا تو اپنے دفاع کے لیے ان کی دعوت جنگ کو قبول کر لو، کیونکہ جنگ چھیڑنے والا ظالم ہوتا ہے اور ظالم بالآخر زمین پر گر پڑتا ہے اور شکست کھا جاتا ہے۔ ایمان سے مراد قلب کے ذریعے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ تھوڑا دینے سے نہ شرماؤ، کیونکہ بالکل نہ دینا تھوڑا دینے سے کم تر اور ناچیز تر ہے۔ جو شخص بھی مسخرہ پن کو اپناتا ہے وہ اپنے مسخرہ پن کے سبب اپنی عقل کے کچھ حصے سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے غلام نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کا آخری حربہ ہے۔ اگر تم خود کو ادب و اخلاق سے آراستہ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ ان بری باتوں سے دور رہنے کی کوشش کرو جن کے دوسروں کے اندر موجود ہونے کو تم پسند نہیں کرتے۔ تم اپنی زبان کی کاٹ اور تیزی کو اس شخص کے خلاف استعمال نہ کرو جس نے تمہیں بات کرنا سکھایا ہو، اور اپنی قوت گفتار سے اس شخص کے خلاف کام نہ کرو جس نے تمہیں زبان دی ہو۔ جو شخص بیک وقت کئی کاموں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے ان کاموں کا صحیح حل تلاش کرنے میں عاجز رہتا ہے۔ عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بدکاری کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی حفاظت کرو، کیونکہ میری نظر میں یہ اس سے بہتر ہے جو دوسروں کے پاس ہے اور جسے تم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ عالی ہمتی کا بسیار خوری اور شکم پروری سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے جو عیب خود تجھ میں موجود ہو اسے دوسروں میں تلاش کرے۔ اپنے خاندان والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے ہم قبیلہ لوگوں کا احترام کرو۔ خود پسندی ترقی اور حصول کمال کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جو شخص خبردار کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ نادان، تنگ نظر، بخیل، بدکار اور جھوٹے آدمی کی دوستی سے دور رہ۔ لوگوں کے ساتھ دوستی اور مہربانی کا رویہ اختیار کرنا نصف عقل کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ و نگہبان۔